ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد کو مشکلات سے گزرنا پڑا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو پانے کے لیے بہت سی قربانیوں کو پیش کرنا پڑا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کی خاطر مہاتما گاندھی نے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ صدر ذی وقار، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے لیے جب سردار بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار کی جوانی ہے۔ جب آج سے تقریباً 250 برس قبل پورا ملک انگریزوں کا غلام ہو گیا تھا تو اس وقت ملک کے مختلف گوشوں میں دانشوروں نے علم بغاوت بلند کیا، چاہے وہ 1857 کی تاریخی بغاوت ہو یا 1919 میں ہوئے جلیانوالہ باغ کا قتل عام ہو، 1920 سے 23 میں عدم تحریک کے شہداء ہو یا 1930 سے 34 تک جاری رہنے والی سول نافرمانی تحریک ہو، اور یا 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک ہو۔ گویا 1857 سے لے کر 1947 تک مسلسل جدوجہد کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اسی 1857 کی تاریخی بغاوت میں جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تب بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کو یہ جواب دیا تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تو لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ صدر ذی وقار، ہندوستان کو آزاد کرانے میں بزرگوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ نے خدی رام بوس کا ذکر ضرور سنا ہوگا، جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو ملک کے نام پر نچھاور کر دیا تھا، لیکن آج ہم اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے۔ آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضے کو پیروں تلے روند رہے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر جھگڑا کر کے تو کبھی آپسی اتحاد پر حملہ کر کے، کبھی انسانیت کی بلند عمارت پر ذات پات کا بلڈوزر چلا کر تو کبھی سیاست کے نام پر غنڈہ گردی کر کے۔ آج ہماری لڑائی اس بات پر ہے کہ دیش بھکت کون ہے؟ ارے دیش بھکت وہ کسان ہیں جو تپتی دھوپ میں پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ دیش بھکت وہ سرکاری ملازمین ہیں جو بنا رشوت دفاتر میں لوگوں کی خدمات کرتے ہیں۔ اصلی دیش بھکتی تو یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر دیش میں پریم کا پرچار کریں۔ لیکن آج ہم اس آزادی کی قدر نہ کر کے جہاں مجاہدین آزادی کی محنت پر پانی پھیر رہے ہیں، وہیں آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کو ثابت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہی چند باتوں اور چند اشعار پر کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو پھیلائیں ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو پھیلائیں ہمیں آپس میں لڑا کر، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں ترنگا اپنا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں ترنگا اپنا، اس کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کریں گے، اس کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کریں گے۔ شکریہ۔